کیا پیروں کی بیعت کرنا شرک ہے؟ اگر اولاد صاحب یہ کیا؟ اچھا، کیا پیروں کی بیعت کرنا شرک ہے؟ نہیں، شرک تو نہیں ہوتا. شرک تو تب ہوگا جب آپ کسی کو حاجت روا مشکل کشا مانیں گے. بیعت میں جو اس قسم کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں اس میں تو ٹھیک ہی چیزیں بول رہے ہوتے ہیں. باقی جو وہ چیزیں بول رہے ہیں کہ جی ہم فلاں تک پہنچا رہے ہیں تو وہ تو سارا جھوٹ ہی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ تقیہ کر کے والد صاحب کے ساتھ کر لیں بیعت، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا فرق پڑتا ہے؟ جھگڑا کرنے کی بجائے ٹھیک ہے کر لیں جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی شرکی الفاظ وہ بولیں تو وہ آپ نے انکار کرنا ہے. یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی جو ہے وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، تو پھر نہ بولیں. وہ تو آپ سے بس یہی نماز روزہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہاں یہ سارے ٹھیک ہی ہوتے ہیں. نماز کے اندر کوئی نہیں یا علی مدد کہتا، کوئی نہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتا. سارے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سارا شرک جو ہے نماز سے نکلنے کے بعد کرتے ہیں. یہ ہم اتنے سچے اور حقیقت کے لیکچر سن کے بعد بھی عمل کرنے میں نااہل کیوں ہیں؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس لیے نااہل ہیں کہ ہم عمل کاری کوئی نہیں رہے. کون عمل کر رہا ہے؟ پاکستان کی اکثریت قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ عمل نہیں کر رہی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ساری عقیدتیں ان کی مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ، ان کی قبروں سے عقیدے ان کے وابستہ ہیں. مرے ہوئے لوگوں کی تعلیمات جو صحیح ہوں ان پہ عمل کریں، نہ کہ ان قبر والوں سے جا کے مانگنا شروع کر دیں. تو ہماری پستی کی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور بعض کو زوال دے گا. عمل کر نہیں رہے سر، عمل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ناکامی ہے تو پھر مجھے بتائیے گا. ہمارے چینل آیت و حدیث کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہدایت کا ہر پیغام آپ تک پہنچے اور آپ خیر کے اس سفر کا حصہ بن جائیں.